بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 365 میں قربانی کے بدلے روزے رکھنے کے وجوب کا حکم ذکر ہوگا۔ قربانی کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اس کے جانور کی واجب شرائط، مستحبات، باقی تمام احکام بیان ہو چکے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور نہیں ملتا، اصلاً قربانی نہیں کر سکتا، تو اس کے بدلے میں پھر روزے رکھنے کے وجوب کا حکم بیان کیا جائے گا۔ روزے کے وجوب کی شرائط بیان ہوں گی، واجب ہونے والے روزوں کی تفصیل ذکر ہوگی، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث بھی ذکر ہوں گی، اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ ایک تو سابقہ مسئلے کا تتمہ ہے، اس کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَيَسْقُطُ هُنَا الْعَقْلُ فَيَصْرِفُ الثُّلُثَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا وَيَتَخَيَّرُ فِي الثُّلُثِ الْآخَرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ مع احتمال قیام النائب مقامہ فیہ ولم یتعرضوا لہذا الحکم۔ جس صورت میں انسان کو قربانی کا جانور نہیں ملتا لیکن اس کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، تو اس کے لیے حکم بیان کیا گیا تھا کہ وہ نائب کو وہاں پر پیسے دے کر آ جائے مکہ میں، اگر خود وہاں نہیں ٹھہرتا تو وہ بندہ آخر ذی الحجہ تک قربانی کا جانور خرید کر وہاں ذبح کرے گا۔ تو یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کا گوشت تقسیم کرنے کا بھی ایک حکم تھا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر کھانے والا جو وجوب ہے، 1/3 حصہ اس نے اپنے لیے رکھنا ہوتا ہے اور اس کو خود کھانا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں خود کھانے کا وجوب تو ساقط ہو جائے گا، باقی دو بچ جائیں گے۔ فَيَصْرِفُ الثُّلُثَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا، باقی 2/3 جو گوشت بچ جاتا ہے ان کو اپنے اپنے مصرف میں خرچ کریں گے، یعنی کہ ایک ہدیہ کرنا ہوتا ہے مومن کو، وہ ہوگا، اور 1/3 صدقہ کرنا ہوتا ہے فقراء مومنین کو، تو وہ بھی واجب ہوگا۔ وَيَتَخَيَّرُ فِي الثُّلُثِ الْآخَرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، جبکہ اس تیسرے حصے میں کہ جس کو کھانا ہوتا ہے خود حاجی نے، اب وہ تو ساقط ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں 2 احتمال ہے، یا تو اسے صدقہ کر دے یا وہ کسی مومن کو ہدیہ کر دے۔ مع احتمال قیام النائب مقامہ فیہ، حالانکہ احتمال ہے اس تیسرے حصے میں کہ وہ جو نائب ہے اس کا، حاجی کا، جس نے اس جانور کو خرید کر قربان کرنا ہے، وہی اس کا جانشین بن جائے اور اس حصے کو کھانے میں وہ اس کا قائم مقام بن جائے۔ یہ بھی تیسرا احتمال اس میں موجود ہے۔ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِهَذَا الْحُكْمِ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ فقہائے شیعہ نے اس تیسرے حصے کا حکم بیان نہیں کیا کہ اس کو صدقہ کرنا ہے یا ہدیہ کرنا ہے یا نائب نے اس کو خود کھانا ہے، اس کے بارے میں فقہاء نے تفصیل بھی بیان نہیں کی۔ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِ الثِّقَةِ أَوْ عَنِ الثَّمَنِ فِي مَحَلِّهِ وَلَوْ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَى مَا فِي بَلَدِهِ والاکتساب اللائق بحالہ وبیع ما عدا المستثنیات فی الدین صام بدلہ 10 ایام۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاجی مکہ میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں کرتا کہ جس کو وہ قابل اعتماد سمجھتا ہو، مورد اطمینان جانتا ہو، کہ اس کے پاس قربانی کے جانور کی قیمت رکھ کے آ جائے امانت کے طور پر، تاکہ وہ قربانی کا جانور خرید کر ذبح کرے، یا یہ مشکل ہے، اب یہ نہ تو اس کو خود جانور ملا کہ یہ خود اس کو قربانی کرتا، اور نہ ہی اس کو کوئی ایسا شخص ملا کہ جو بعد میں قربانی کا جانور خرید کر ذبح کرے، یا اگر فرض کرتے ہیں کہ اس کے پاس اصلاً قیمت بھی نہیں ہے، اب پیسہ نہیں ہے تو قربانی کے لیے کسی کو دے بھی نہیں سکتا، تو پیسہ نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، یعنی عاجز آ جاتا ہے ایسے قابل اعتماد شخص کو حاصل کرنے سے کہ جس کے پاس پیسہ امانت کے طور پر رکھ کے آئے، یا عاجز آ جاتا ہے اس کی قیمت سے فی محل ہی، وہاں پر قربانی کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔
ولو بالاستدانت علی ما فی بلدہ، حتیٰ وہ وہاں پر قرض بھی نہیں لے سکتا، علی ما فی بلدہ کہ واپس اپنے شہر میں لوٹ کر ان کو پیسے دے دے گا، والاکتساب اللائق بحالہ، اسی طرح اس کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی کمائی وغیرہ کر لے جو اس کے سٹیٹس کے مطابق ہو، اس کی شان کے مطابق ہو، کوئی کمائی کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ وَبَيْعِ مَا عَدَى الْمُسْتَثْنَيَاتِ فِي الدَّيْنِ، اور اسی طرح غیر ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیچ کر بھی پیسے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو قرض کے باب میں مستثنا کیا گیا ہے، گھر ہے، کتاب ہے لازمی، اسی طرح خدمت گزار ہے لازمی، اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہیں کہ جن کو قرض میں بھی حتیٰ ہو اس کو بیچنا جائز نہیں ہوتا، تو ان مستثنا چیزوں کے علاوہ جو زائد اجناس ہیں ان کو بیچ کر بھی پیسے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں کہ وہ وہاں پر حج کے دوران اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی کو دے کے آ جائے۔ سام بدلہ 10 ایام، تو ان دو صورتوں میں وہ قربانی کے بدلے میں 10 روزے رکھے گا۔ اب 10 روزوں کی بھی تفصیل ہے۔ 3 ایام فی الحج متوالیۃ الا ما استثنی بعد التلبس بالحج ولو من اول ذی الحجۃ ویستحب السابع وتالیاہ وآخر وقتها آخر ذی الحجہ۔ تو 10 روزے جو اس نے رکھنے ہیں، 3 تو ان میں پے در پے حج کے موسم میں ہی رکھنے ہوں گے، الا مستثنیہ، مگر جو دن روز عید بنتا ہے اور ایام تشریق بھی ہیں ان میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا، باقی ذی الحجہ کے جن دنوں میں بھی وہ روزہ رکھے وہ جائز ہے، لیکن اس طرح وہ ترتیب بنائے کہ 3 دن مسلسل روزے اس نے کرنے ہیں۔ اور یہ جو اس نے 3 روزے رکھنے ہوتے ہیں اول ذی الحجہ سے وہ رکھ سکتا ہے، اور مستحب ہے کہ 7ویں 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کو رکھ لے۔ وآخر وقتها، آخر وقت ذی الحجہ، اور ان 3 روزوں کو پے در پے رکھنے کا آخری وقت آخر ذی الحجہ ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ ان کو دیر نہیں کر سکتا۔ عید قربان تو 10ویں کا دن ہے، 10 ذی الحجہ، اور ایام تشریق 11 12 13 کو کہتے ہیں، ان میں بھی روزے حرام ہوتے ہیں۔ تو پھر باقی دنوں میں وہ روزہ رکھے، 3 دن مسلسل رکھے گا، اور باقی روزوں کے لیے بعد میں عبارت آ رہی ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ 3 دن روزے حج کے موسم میں متوالی اور پے در پے رکھے گا، مگر جن دنوں کو استثناء کیا گیا ہے، عید قربان کا دن اور ایام تشریق 11 12 13 کو بھی روزہ رکھنا حرام ہوگا، بعد التلبس بالحج۔ اور الا مستثنیہ کا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن دنوں کا جو استثناء ہے، یعنی وہ روزے کے پے در پے ہونے کو خراب نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر اس نے 8 اور 9 کا روزہ رکھا، 10 کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتا عید قربان کا، اور ایام تشریق 11 12 13 کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر 14ویں کا روزہ رکھے گا تو پھر بھی اس کا وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ ان دنوں کا چونکہ روزہ حرام ہے تو ان کا فاصلہ آنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک ایام تشریق کے روزے حرام ہونے کا تعلق ہے تو یہ جو لوگ مینا میں ہوتے ہیں ان کے لیے حرام ہے، جو لوگ مینا میں نہیں ہوتے تو ان کے لیے ان کا روزہ حرام نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل کتاب الصوم میں جو مسائل تھے 13ویں مسئلے میں بیان کی گئی ہے۔ بعد التلبس بالحج، یعنی کہ حج کو شروع کرنے کے بعد 3 دن اس کو روزے رکھنے چاہیے، اگرچہ کہ یہ عمرہ حج تمتع کے احرام کے باندھنے کے بعد ہو، اور اگرچہ کہ اول ماہ ذی الحجہ سے ہی یہ رکھ لے 3 روزے، اور مستحب ہے کہ 7ویں کا روزہ رکھے، وتالیاہ، اور اس کے بعد 2 دنوں کا روزہ۔ تلا یتلو، تالی اس سے اس میں فاعل ہے، تالیہ تالیان تھا، یہ اس ضمیر کی طرح مضاف ہے تو نون گر گئی ہے، تالیہ یعنی 2 دن بعد والے بھی، تو 8 اور 9 کو روزے رکھے گا تو یہ واجب اس کا ادا ہو جائے گا۔ وآخر وقتها، اور ان روزوں کے وقت کا آخر اور اینڈ یہ ہے کہ آخر ذی الحجہ، اگر یہ مہینہ ذی الحجہ گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ 3 دن روزہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ
فَيَنْتَظِرُ مُدَّةً لَوْ ذَهَبَ لَوَصَّلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَادَةً أَوْ مُضِيَّ شَهْرٍ، اور 7 دن اس نے روزے رکھنے ہیں ان 10 دنوں سے جو باقی بچتے ہیں، جب وہ اپنے علاقے میں واپس پلٹ آتا ہے، اپنے اہل و عیال کی طرف واپس پلٹ آتا ہے، حقیقتاً یا حکماً۔ حقیقتاً پلٹنا تو واضح ہے کہ اپنے واجبات کو انجام دینے کے بعد وہ واپس اپنے علاقے میں آ جاتا ہے، حقیقت میں اپنے علاقے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر 7 دن روزے رکھ سکتا ہے۔ حکمن کا کیا معنی ہے؟ کمن لم یرجع، حکمن کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو واپس اپنے علاقے میں نہیں لوٹتا، وہیں پر مکہ میں رہ جاتا ہے، تو اتنا صبر کرے جتنی مدت اس کو اپنے علاقے میں واپس پہنچنے میں سفر میں لگتی ہے۔ تو جتنے دن، مثال کے طور پر اس کے واپس آنے کے لیے 10 دن کا سفر درکار ہے، تو 10 دن صبر کرے، اس کے بعد وہ حکماً ایسے ہو جائے گا جیسے اپنے وطن میں پہنچ چکا ہو، اس کے بعد وہ اپنے 7 روزے رکھ سکتا ہے۔ فَيَنْتَظِرُ مُدَّةً، اگر وہ واپس نہیں پلٹتا اور مکہ میں رہ جاتا ہے تو اتنا وقت وہ انتظار کرے، لَوْ ذَهَبَ لَوَصَّلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَادَةً، کہ اگر وہ اپنے وطن کی طرف لوٹتا تو اپنے علاقے میں پہنچ جاتا، عادتاً عموماً ان کے لیے اتنا وقت لگتا ہے، او مضی شہر، یا 1 مہینے کے گزرنے کا انتظار کرے تو کافی ہے، اس کے بعد پھر وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ یعنی اس صورت میں کہ اگر اس کے وطن تک پہنچنے کا راستہ 1 مہینے سے زیادہ ہو تو لازمی نہیں ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ صبر کرے، بلکہ 1 مہینے کے بعد پھر وہ اپنے روزے رکھ سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس کا حکماً اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹ جانا لازم آتا ہے۔ وَيُفْهَمُ مِن تَقْيِيدِ الثَّلَاثَةِ بِالْمُوَالَاةِ دُونَ السَّبْعَةِ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا فِيهَا وَهُوَ أَجْوَدُ الْقَوْلَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں، شہید اول نے قید ذکر کی ہے کہ 3 دن کے جو روزے وہاں پر رکھنے ہیں وہ موالات اور پے در پے ہونے چاہیے، مسلسل ہونے چاہیے، لیکن 7 دن کے روزوں میں انہوں نے موالات اور مسلسل ہونے کی شرط نہیں لگائی۔ اس سے سمجھا جاتا ہے عدم اعتبارہا فیہا، کہ 7 دن کے روزوں میں موالات شرط نہیں ہوتی، ان کو متفرق طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، فاصلے کے ساتھ 1-2 روزے رکھے، پھر فاصلہ ڈال لیا، پھر اس کے بعد وہ رکھے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَجْوَدُ الْقَوْلَيْنِ، شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں، اور بہتر قول یہی ہے کہ اس کو بغیر موالات کے بھی انجام دے سکتے ہیں، ان میں فاصلہ ڈال سکتے ہیں۔ وقت تقدم، اور اس کو روزے کے مسائل میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ کتاب الصوم میں 8واں مسئلہ تھا جس میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی تھی۔ تو بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو نہیں پاتا کہ جس کے پاس پیسے رکھ کے آئے قربانی کے لیے، یا اس کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، تو اس کو 10 دن روزے رکھنے ہیں، تو 3 دن حج کے موسم میں مسلسل رکھے گا، 7 دن واپس لوٹنے کے بعد۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں، آیت بھی اس کی دلیل ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ تو جو بندہ حج تمتع کرتا ہے تو جتنا اس کے لیے میسر ہو قربانی کرے، اور جس کے پاس قربانی نہ ہو تو پھر 3 دن حج کے موسم میں روزے رکھے، اور 7 جب واپس پلٹے، یہ 10 روزے کامل ہوں گے۔ یہاں تک ان 3 دنوں کا متوالی اور مسلسل ہونا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اسحاق بن عمار کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، لا تصوم الثلاث الایام متفرقہ، کہ 3 دن روزے وہ فاصلے سے نہ رکھو۔ وسائل الشیعہ باب 53 ابواب الذبح، حدیث اول واسطی کی روایت ہے جو قرب الاسناد سے منقول ہے ابو الحسن علیہ السلام سے، فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ 3 أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، 3 دن مکہ میں مسلسل روزے رکھے۔ الا مستثنیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ 2 دن روزے عید سے پہلے اور پھر
عید کا اور ایام تشریق کا روزہ چھوڑنے کے بعد تیسرا روزہ رکھ دے بعد میں تو کافی ہے۔ مشہور قول کی بنیاد پر عبد الرحمن بن الحجاج کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فی من صام یوم الترویہ و یوم عرفہ قال علیہ السلام یجزیہ ان یصوم یوما آخر۔ مسائل الشیعہ باب 52 میں ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 2 روزے ترویہ اور عرفہ کا رکھے تو اس کے لیے جائز ہے کہ عید قربان اور تشریق کے بعد ایک روزہ رکھ دے۔ یحییٰ ازرق کی روایت امام ابو الحسن علیہ السلام سے سألتہ عن رجل قادم یوم الترویہ متمتعا ولیس لہ ہادی فصام یوم الترویہ و یوم عرفہ قال یصوم یوما آخر بعد ایام التشریق۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو یوم ترویہ تمتع کے لیے آتا ہے اور اس کے پاس قربانی نہیں ہے، تو وہ ترویہ کے دن اور عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، فرمایا ایام تشریق کے بعد ایک روزہ رکھ دے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ حج شروع کرنے کے بعد وہ اس کو انجام دے سکتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اول ذی الحجہ سے ان روزوں کو مقدم کرنا جائز ہے، اور اس کا قواعد الاحکام میں علامہ ہلی نے اور مختصر نافع میں محقق ہلی نے یقین کیا ہے۔ موثق ہے زرارہ بن عیون جلیل القدر سے کراوی امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے من لم یجد ہادیا و احب ان یقدم 3 ایام فی اول العشر فلا باس۔ یہ اس کے پاس قربانی نہیں ہے اور وہ 3 دن کے روزوں کو اول عشر میں مقدم کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ باب 46 ابواب الذبح میں ہے۔ تو اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ رخصت ہے، اجازت ہے، جبکہ ابن سعید ہلی، قاضی ابن البراج بغدادی، شیخ طوسی اپنی نہایہ میں، تہذیب الاحکام میں اور مبسوط میں، اور قاضی ابن البراج اپنی مہذب میں، اور ابن ادریس ہلی اپنی سرائر میں اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے ترک کرنے کو اولا اور احوط قرار دیتے ہیں۔ ابن ادریس ہلی نے سرائر میں فرمایا وقد رویت رخصت فی تقدیم صوم 3 الایام من اول العشر والاحوط والاول۔ روایت میں آیا ہے کہ ان 3 دن روزوں کو اول عشر میں انجام دینا جائز ہے، لیکن احوط یہ ہے کہ ان کو مؤخر کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں الا ان الاصحاب اجمعوا علی انہ لا یجوز صیام الا یوم قبل الترویہ و یوم الترویہ و یوم عرفہ وقبل ذلك لا یجوز۔ علماء و فقہاء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ روزے جائز نہیں ہیں مگر روزے ترویہ سے ایک دن پہلے، اور ترویہ اور عرفہ کا اور اس سے پہلے جائز نہیں ہیں۔ تو اس عبارت سے سمجھا جاتا ہے کہ فقہائے شیعہ نے رخصت کی دلیل سے اعراض کیا ہے، اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو ضروری ہے کہ یہ روزے جو ہیں حج تمتع کو شروع کرنے کے بعد اس مہینے کے شروع سے ہوں بلا اختلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں، چونکہ اس کو اس کے سبب پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی تو اس کے احرام باندھنے کے بعد ہی واجب ہوگی، تو اس سے پہلے تو اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ کب یہ حج شروع ہوتی ہے، آیا عمرے کے احرام کے بعد جیسا کہ بہت سے علماء نے تصریح کی ہے، جیسا کہ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں ہے، کیونکہ عمرہ تمتع بھی حج تمتع کا جز ہوتا ہے، تو جب اس کو شروع کر دیا تو گویا حج شروع ہو گئی۔ اور اس کے لیے گواہ یہ ہے کہ ان دنوں کے جو روزے ہیں وہ روزے ترویہ سے پہلے اس کا امر آیا ہے، اور وہ کشف کرتا ہے کہ عمرہ تمتع جب وہ شروع کرتا ہے تو وہ حج میں مصروف ہے، کیونکہ مستحب ہے کہ حج کے احرام کو یوم ترویہ قرار دیا جائے، اور جو شہید نے اور محقق نے مختصر نافع میں اور شہید ثانی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حج کو شروع کرنے کے بعد ہو تو یہ ان دلیلوں کے مقابلے میں اجتہاد ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو رکھے تو یہ مستحب ہوتا ہے، اس کی روایات موجود ہیں صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے سألتہ عن متمتع لم یجد ہادیا قال یصوم 3 ایام فی الحج یوما قبل الترویہ و یوم الترویہ و یوم عرفہ۔ وسائل الشیعہ باب 46 ابواب الذبح حدیث 4۔ صحیح رفاع بن موسیٰ
مہران امام صادق علیہ السلام سے عن المتمتع لا یجد حادیا قال یصوم قبل الترویہ بیوم و یوم الترویہ و یوم عرفہ قلت فإن قادم یوم الترویہ قال یصوم 3 ایام بعد التشریق قلت ما الحسبۃ قال یوم نفرہ قلت یصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إن أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج يقول في ذي الحجة